سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں آلودگی کے مسائل سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ بڑے شہروں کو آلودگی سے بچانے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی جائے۔ صدر مملکت نے دفاع، صنعت، سیاست اور ثقافت کے شعبوں میں سائبر سیکیورٹی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغان عوام کو موسم سرما سے پہلے امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک نظام تشکیل دیا جائے۔ پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ فروری 2019 میں اس کے پائلٹ نے پاکستان کا ایک F-16 لڑاکا طیارہ مار گرایا تھا۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری عوام کی غیر قانونی گرفتاریوں اور ان پر جسمانی تشدد کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں معاشی سرگرمی کو بڑھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے ترجیحی شعبوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے برآمدی صنعت میں سرمایہ کاری بڑھانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری ادارے سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اجلاس کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ رشکئی، دھابیجی، علامہ اقبال اور بوستان کے خصوصی اقتصادی زونز میں گیس اور بجلی کی فراہمی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ صنعتوں کی تعمیر کے لیے گیس اور بجلی دستیاب ہے، جبکہ باقی ماندہ درکار بجلی اور گیس ان صنعتوں کو مزید ترقی کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک جامع نظام شروع کر دیا گیا ہے جس میں سی پیک کے تحت منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور کام کی رفتار تیز کی جائے گی۔ آلودگی سے متعلق مسائل پر اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی تشکیل لیں تاکہ بڑے شہروں کو آلودگی سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ خصوصاً بڑے شہروں کو آلودگی سے بچانے کے لیے پائیدار ماحول کے تحفظ کا منصوبہ وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری توجہ وسیع پیمانے پر شجرکاری کے ذریعے شہروں کے سرسبز علاقوں میں اضافہ کرنے پر مرکوز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دفاع، صنعت، سیاست اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں سائبر سیکیورٹی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سائبر سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سائبر جنگ لڑنے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ کسی بھی شعبے میں سائبر حملے کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہر شعبے میں تربیت یافتہ افراد ہونے چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم کے سطح پر احسن انداز میں دوبارہ سوچنے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کام کے لیے لاکھوں تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے سائبر حملوں سے تحفظ کے حوالے سے آگاہی پھیلانا وقت کا تقاضا ہے۔ صدر نے تعلیمی اداروں پر زور دیا کہ وہ منڈی کی ضرورت کے مطابق لوگوں کو تیار کریں۔ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے حوالے سے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انتخابی نظام کو سائبر حملوں سے محفوظ بنا سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر موعید یوسف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغان عوام کو موسم سرما سے پہلے امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک نظام تشکیل دیا جائے۔ وہ اسلام آباد میں امریکی کانگریس کے رکن گریگوری میکس کی قیادت میں 6 رکنی وفد سے باتیں کر رہے تھے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی کیونکہ تقریباً 60% افغان آبادی کو انتہائی سطح کی غذائی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کا مالیاتی اور بینکاری نظام بدنظمی کا شکار ہے۔ ڈاکٹر موعید یوسف نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور اس نے اپنی ترجیحات کو جغرافیائی سیاست سے جغرافیائی معیشت میں منتقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ معاشی شراکت داری اور سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا تھا کہ امریکی کمپنیاں پاکستان میں کامیاب کاروبار کر رہی ہیں جو دونوں ملکوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے آج اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی جس کا مقصد انہیں ووٹ کا حق دلانے کے لیے پارلیمنٹ سے قانون منظور کرانے پر حکومت سے شکریہ ادا کرنا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے بھی لگائے۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے یقین دلایا کہ بیرون ملک مقیم تقریباً 90 لاکھ پاکستانی آئندہ عام انتخابات میں ملکی سیاست کا لازمی حصہ ہوں گے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ان کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر موسمیاتی تبدیلی کے وزیر زرتاج گل نے ملکی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے تعاون کو اجاگر کیا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اوورسیز فورم کے چیئرمین شاہد رضا رانجھا نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق قانون سازی پر پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے ان بے بنیاد دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ فروری 2019 میں پاکستان کی جانب سے حراست میں لیے جانے سے قبل بھارتی پائلٹ نے پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرایا تھا۔ آج ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ حراست میں لیے گئے پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا بھارت کی من گھڑت کہانیوں، اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے خام خیالی اور اپنی ندامت پر پردہ ڈالنے کی عمدہ مثال ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی ماہرین اور امریکی اہلکار پاکستان کے F-16 طیاروں کی گنتی کے بعد اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اس دن پاکستان کا کوئی بھی F-16 طیارہ نہیں گرایا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ بھارت نے عالمی برادری کے سامنے جو بھی من گھڑت کہانی پیش کی ہے اس کی کوئی ساکھ نہیں۔ ترجمان نے یاد دہانی کرائی کہ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے دن کی روشنی میں کارروائی میں بھارت کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے۔ ایک بھارتی MiG-21 بیسن لڑاکا طیارہ آزاد جموں کشمیر میں گرا۔ جہاز سے کود کر جان بچانے والے پائلٹ کو پاکستان نے گرفتار کیا اور بعد میں جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا گیا۔ پائلٹ کی بھارت کو واپسی بھارت کے جنگی اور کمزور ذہنیت کے جارحانہ عزائم کے باوجود امن کے لیے پاکستان کی خواہش کا مظہر ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاک فضائیہ نے ایک اور بھارتی لڑاکا طیارہ سنخوئی 30 مار گرایا جو کنٹرول لائن کے دوسری جانب گرا۔ اسی روز بھارتی فوج نے بے چینی کے عالم میں سری نگر کے قریب اپنا ہی Mi-17 ہیلی کاپٹر مار گرایا جس کا پہلے انکار اور بعد میں اقرار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ اس دن مکمل طور پر غیر فعال تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کسی بھی جنگی عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری عوام کی غیر قانونی گرفتاریوں اور ان پر جسمانی تشدد کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں بدنام زمانہ بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے حق خود ارادیت کی آواز دبانے کے لیے حریت رہنماؤں، کارکنوں، صحافیوں، کاروباری شخصیات، وکلاء، ملازمین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو ہراساں کرنے کی تازہ کارروائیوں کی مذمت کی۔ بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ کے جنوب مغرب میں واقع گاؤں بونسنیک کے قریب ایک بس کے حادثے کا شکار ہونے اور اس میں آگ لگنے کے نتیجے میں 46 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں فلمی اداکار وحید مراد کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور ہلکی دھند شائع رہے گی۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 32، کوئٹہ اور گلگت 18، مری 17 اور مظفر آباد میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع سرد اور خشک جبکہ لیہ میں انتہائی سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 22، لیہ 1 اور اننت ناگ، شوپیاں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں ہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں لوگوں کے مسائل سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ بڑے شہروں کو آلودگی سے بچانے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی جائے۔ صدر مملکت نے دفاع، صنعت، سیاست اور ثقافت کے شعبوں میں سائبر سیکیورٹی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغان عوام کو موسم سرما سے پہلے امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک نظام تشکیل دیا جائے۔ اور پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ فروری 2019 میں اس کے پائلٹ نے پاکستان کا ایک F-16 لڑاکا طیارہ مار گرایا تھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ میں ملاحظہ کریں۔